بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں علامات قیامت۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی لکھتے ہیں، قیامت کس وقت آئے گی اور اس عالم دنیا کی کلی شکست و ریخت کب ہوگی؟ خالق کائنات جل ذکرہ نے اس کے حتمی اور واقعی علم سے ملک مقرب و مرسل کسی کو بھی واقف اور باخبر نہیں کیا ہے۔ اسی بنا پر حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے جب نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام والتسلیم سے عرض کیا، فَخَبَرْنِی اِسَاعَۃ وفی رایات متی الساعۃ، مجھے اس کے قیام و وقوع کے بارے میں بتائیے، تو ان کے جواب میں فرمایا، ما الموصول انا یا عالم من السائل، جس سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے، اس سے پوچھنے والے سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے کے متعین و مقرر وقت کے نہ جاننے میں ہم دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ تو مفتی غیب میں سے ہے، جس سے خدائے علیم و خبیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ رب العالمین نے اپنی نبی آخر الزماں کو اس کی بہت ساری علاماتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منشاء خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کی طرح پورے جزم و یقین کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ لہٰذا وہ واقعات و احوال جو مقدمات قیامت کے طور پر اپنے اپنے وقت پر عالم میں ظہور پذیر ہوں گے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وقوع سے پہلے ہی بیان فرما دیے ہیں، تاکہ امت کا ہر طبقہ قیامت سے ڈرتا رہے اور اس کے آنے سے پہلے ہی سے اعمال صالحہ کا ذریعہ اس دن کے بے مثال بولنا کیوں اور ہلاکت خیزیوں سے بچاؤ کا سامان فراہم کر لے۔ نبی صادق و مصدق کی بیان کردہ یہ پیشن گوئیاں بھی از قبیل معجزات و دلائل نبوت میں سے ہیں، اور دیگر معجزات نبی کی طرح ان کا تعلق بھی ایمانیات ہی سے ہے، چونکہ علامات قیامت سے متعلق اکثر احادیث خبر احاد ہی کی زمرہ کی ہیں۔ اس لیے بعض قریب خوردہ عقل یہ خیال کر بیٹھے کہ اس صورت میں انہیں ایمانیات کی صنف میں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فریب عقل میں گرفتار یہ لوگ اگر لفظ نبی پر ادنیٰ طور ہی سے غور کر لیتے تو ان پر یہ حقیقت صبح روشن کی طرح عیاں ہو جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ یہ پیش گوئیاں باب نبوت کا جزو لازمی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں النبی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ بارگاہ عالم الغیب و شہادت سے دستیاب خبروں کو دوسروں تک پہنچانے والا۔ تو ایمان بالنبوت سے اس کے جزو لازمی کو کیوں کر جدا اور الگ کیا جا سکتا ہے؟ پھر مسئلہ میں یہ تاریخی حقیقت بھی ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ پورے احد صحابہ میں اس بات کی ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہ العالمین اجمعین نے آپ کی پیش گوئیوں اور آپ کے دیگر اقوال پر ایمان و یقین میں سرمو فرق کیا ہو، بلکہ صحیح و سچی بات یہی ہے کہ دربار رسالت علی
صحابہ علیہ السلام سے جو چیز بھی لائق اعتماد اور قابل بھروسہ طریقہ پر ہم تک پہنچ جائے، امت پر اس کا قبول کرنا اور ماننا لازم ہے، خواہ اس کا تعلق باب عقائد سے ہو یا احکام و مسائل سے۔ رہا بعض پیشن گوئیوں میں اجمال و ابہام کا معاملہ، تو اصل بات یہ ہے کہ جن احادیث و پیشن گوئیوں میں ہمیں ابہام و اجمال نظر آتا ہے، وہ سب ان کے صحیح عید اور سچے مصادیق کے ظہور سے پہلے ہی نظر آتا ہے۔ جس وقت یہ پیشن گوئیاں مستقبل کے عیب اور پردے سے خال کی روشنی اور اجالے میں نمایاں ہوتی ہیں، تو پھر یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ زبان ثبوت سے ان کی خبر دینے کے وقت جو الفاظ نکلے تھے وہ صحیح اور واقعی صورت کے بیان کرنے میں اس قدر واضح اور مطابق واقعات تھے کہ ان سے زیادہ الفاظ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے وقوع سے قبل از وقت زیادہ لفظی وضاحت سے مفہوم و مراد کے سمجھنے میں الجھاؤ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ آپ کی بیان کردہ قیامت کی ان نشانیوں کو محض برزنجی سے اس موضوعات پر اپنی وسیع ترین کتاب الاشاعت الساعات کو درجہ ذیل میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، علامات بعیدہ جن کا ظہور ایام گزشتہ میں ہو چکا ہے۔ نمبر 2، جن کے قول کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ نمبر 3، درمیانی علامتوں کے سلسلہ کی تکمیل کے بعد تیسری اور آخری علامتوں کا ظہور ہوگا۔ یہ عظیم ترین اور قریبی علامتیں ایک کے بعد دوسری یوں واقع اور ظاہر ہوں گی جیسے ہار کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جانے کے بعد اس کی موتیاں یکے بعد دیگرے سلسلہ وار گرتی ہیں۔ ان کے پورے ہوتے ہی قیامت آ جائے گی۔ ان عظیم علامتوں میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد کی علامتوں کے ظہور کی ترتیب امام بیہقی نے اپنے شیخ امام حاکم کے حوالہ سے یوں بیان کی ہے۔ نمبر 1، خروج دجال۔ نمبر 2، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 3، ورود یاجوج ماجوج۔ خروج۔ نمبر 4، خروج دبتا۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ امام حاکم سے ایک روایت میں طلوع شمس میں مغرب کے بعد خروج ضبطہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری علاماتوں میں ظہور مہدی اور خروج دجال سے متعلق احادیث اس کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ ان روایتوں میں اجمال و تفصیل وغیرہ کا باہم اختلاف بھی ہے، کیونکہ اس سلسلہ کی احادیث مختلف اوقات میں مختلف صحابہ سے روایت ہوئی ہیں، اور ہر مجلس میں آپ نے اس وقت کے مناسب اور حسب ضرورت تفصیلات بیان فرمائی، اس لیے یہ اختلاف ناگزیر ہے۔ پھر یہ بات بھی یقینی نہیں ہے کہ ان تفصیلات کے براہ راست ہر سننے والوں کو ان سب کا علم ہو۔ بہت ممکن ہے کہ جس صحابی نے ایک مجلس میں یہ حدیث سنی اس کو دوسری مجلس میں بیان ہوئی روایت کے سننے کا موقع میسر نہ آیا ہو، جس کو اس دوسری مجلس میں موجود صحابی نے سنایا ہے۔ اس صورت میں بھی دونوں رویوں کی بیان کردہ روایت میں کمی و زیادتی وغیرہ کا اختلاف لازمی ہے۔ اب بعد میں آنے والی امت کے سامنے چونکہ
ہر 2 بیانات موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کا یہ عالمی فریضہ ہے کہ وہ ان میں تطبیق کی راہ نکالے، نہ کہ اس سلسلہ کی مستقیم السناد و اصول محدثین و فقہا کے مطابق مقبول معتبر احادیث کو ان جزوی اور لفظی اختلاف کی بنا پر ضعیف یا موضوع قرار دے دیا جائے۔ احادیثات اس قسم کے اختلاف کی صورت میں علماء حق کا یہی عملی تسلسل ہے، اس رائے معروف کو چھوڑ کر اس سلسلہ میں کوئی نئی راہ پیدا کرنا اور محض اپنے علم و عقل پر بیجا اعتماد کر کے سلف و خلف کے پسندیدہ طریقہ کو پس انداز کر دینا ایک ایسی جسارت ہے جس سے عالمی و دینی حلقہ میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بعض حلقوں سے ان احادیثات کے سلسلہ میں اسی ناپسندیدہ جسارت کا اظہار ہو رہا ہے، جیسے عصر حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہی کہا جائے گا۔ اہل علم کی علمی ذمہ داری ہے کہ اس فتنہ کے سر اٹھانے سے پہلے اس کی سرگوبی کی فکر کریں۔